السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے بہت سے ساتھیوں کے میسیج بھی آئے اور کچھ کال بھی ہمارے پاس آئے کہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ہم یہ آڈیو لائے ہیں۔ آج 8 اپریل ہے اور آئندہ کل یعنی جمعرات کا جو دن ہے وہ 9 اپریل جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ تو ہمارے بہت سے ساتھی چونکہ ان عبادت والی راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرماتے ہیں تو اس لیے آج آپ کے سامنے تھوڑی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، جو صلاۃ التسبیح ہے یعنی صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے یہ نماز اپنے صحابہ کو سکھائی تھی۔ خاص طور سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مشہور ہے۔ سامنے آپ کو اسکرین پر وہ روایت پوری تفصیلی طور پر سند کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور اس کا ہم ترجمہ بھی سامنے لکھ دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے وہ 2 طریقے روایتوں میں آئے ہیں۔ دونوں طریقے آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جو آسان لگے آپ اس پر عمل کر لیں اور مختصر طور پر تھوڑے اس کے مسائل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کر دیں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے، یعنی سب سے پہلے تو آپ نیت کر لیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، اس طریقے سے نیت کر لیں گے۔ اللہ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ نیت باندھ لینے کے بعد جیسے عام نمازوں میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد الحمد شریف اور اس کے بعد سورت ملا لیں گے۔ سورت ملانے کے بعد قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے ہم کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کہنا ہے، یہ ہو گیا کل 25۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہی تسبیح، اس طرح ہو گیا یہ 35۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہو گیا 45۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جب ہم جلسہ کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، اس وقت ہمیں پڑھنا ہے 10 مرتبہ، یہ ہو گیا کل 55۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہو گیا 65۔ اور پھر بیٹھنا ہے یعنی رکعت دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی مکمل جو پڑھنے کے یعنی صورتیں ہوتی ہے، بسم اللہ، الحمد شریف، اس کے بعد سورت، پھر رکوع سے پہلے ہم کو پڑھنا ہے 15 مرتبہ۔ اس طرح یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگا اور پوری 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، پہلے یا دوسرے قاعدے میں، تو پہلے ہم کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اتحیات اور دوسری چیزیں پڑھنا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ علماء نے یہی لکھا ہے طریقہ، سامنے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ جو صلاۃ التسبیح کا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے رکوع سے پہلے طریقے میں 15 مرتبہ پڑھا تھا، اس وقت 15 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ دوسرے طریقے میں جو آسان ہے بنسبت پہلے طریقے کے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے نیت باندھی اللہ اکبر، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ پھر قرات کرنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور سورت ملانا، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے کھڑے یہ ہم کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی قیام کی حالت میں ہی 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو 10 اس میں ہم نے بڑھائے ہیں، یہ جو دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ جو پڑھنے کا جو تسبیح تھی وہ ابھی پڑھ لی ہم نے۔ اس طرح باقی نماز پوری ترتیب وہی رہے گی جیسے آپ کو ابھی بتایا تھا۔ یہ 2 طریقے ہیں، جو آپ کو آسان لگے اس پر عمل کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کچھ تھوڑے موٹے مسئلے یہ ہیں کہ اکیلے پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنا، اس کو علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ گھروں میں بہت سی عورتوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ جماعت سے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتی ہیں، یا بہت سے مرد جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔
یہ جو تسبیح ہے اس کی گنتی ہمیں دل میں گننا ہے، زبان سے نہیں گننا ہے 1 2 3 4، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ دل میں گننا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اگر مان لو کہیں تسبیح میں غلط فہمی ہو جاوے، یعنی کہ دھیان نہ رہے، 15 مرتبہ سے زیادہ ہو گیا یا 10 مرتبہ سے کم یا زیادہ ہو گیا، تو اگلے رکن میں اس کو برابر کر لیا جاوے، کوئی حرج نہیں، اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے صلاۃ التسبیح، اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، لیکن جیسا کہ عام نوافل کا یہ حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں ثواب آدھا ملتا ہے، تو چونکہ یہ بھی نماز مستحب نماز ہے، یعنی عام طور پر نوافل میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے بیٹھ کر اس کو پڑھنا جائز ہے، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مکروہ اوقات میں یہ نماز ہم کو نہیں پڑھنا ہے، مکروہ اوقات میں جس طرح دوسری نمازیں نہیں پڑھنا ہے، اس طرح اس نماز کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی ہم ویڈیو بعد میں اپلوڈ کر دیں گے۔ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے یہ پڑھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن نہ پڑھنا بہتر ہے، اس لیے اس کو نہ پڑھا جائے، صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ہی پڑھنا ہے۔ اگر مان لو کسی وجہ سے نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی غلطی ہو جاوے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے صلاۃ التسبیح میں، اور پھر ہم نے سجدہ سہو کیا، تو سجدہ سہو کے جو سجدے ہیں اور اس کا جو ہم کو ایک قاعدہ کرنا پڑتا ہے، اس میں ہم کو یہ تسبیح نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اگر اس میں بھی پڑھیں گے تو یہ تعداد 300 سے بڑھ جائے گی، اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سجدہ سہو کے جو سجدے ہوتے ہیں اس میں ہم کو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والی تسبیح نہیں پڑھنا ہے۔ یہ کچھ موٹے موٹے مسائل اور مختصر سی ایک ترتیب تھی جو آپ کے سامنے عرض کی۔ بڑے فضائل ہیں اس نماز کے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جو فرمایا تھا، اس میں تو فرمایا تھا تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے موقع بڑا اچھا ہے، گھروں میں الحمدللہ میں ہے، اس نماز کا اہتمام کریں، اپنے مزید دوسرے جو گناہ ہمارے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں، اور پوری امت کے لیے، ملک کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور حفاظت کی دعا مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔